الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وكما قال عليه الصلاة والسلام. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تھوک ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول
اول ہے، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کا کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان آیات کے مفاہیم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان فرامین، اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام کو چھوڑ کر کفر کی حالت میں کہیں تم پر موت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پہلے پارے میں چلے جائیں اور پہلے پارے میں جانے کے بعد آیت 132، یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کرتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ، کس کو وصیت کی؟ بنی، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں چن لیا، لکم الدین، تمہیں کس کے لیے؟ الدین، لکم الدنیا لکم المال نہیں فرمایا کہ تمہیں صرف دنیا اور مال کے لیے چن لیا۔ جب تم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو گے، جب دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو گے تو یہ دنیا اور یہ مال تمہارے پاؤں کا مقدر بن جائیں گے، یہ تمہارے قدموں میں آ کے گر جائیں گے۔ لیکن جب تم دین کو چھوڑ کر دنیا اور مال کا نعرہ بازی شروع کر دو گے، دنیا اور مال کے پیچھے لگ جاؤ گے، دنیا اور مال کو سینے اور دل و دماغ میں بسا کر اس کو دل کے ساتھ لگا لو گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی تم ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلت مقدر بن جائے گی۔ فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ، یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے اصطفیٰ لکم الدین، چن لیا تمہیں اپنے دین کے لیے۔ کس دین کے لیے؟ جس دین کے اندر آج ہم نے فرقے بنا لیے، فرقوں کے لیے نہیں، صرف اللہ نے اپنی رضا، اپنی یعنی آپ اللہ رب العالمین نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، نبی علیہ السلام نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد 1,44,000 صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ پھر ان صحابہ کرام نے اس دین کے لیے مارے کھائی، قربانیاں دی، بھوکے برداشت کی، اپنے درد بال کاروبار سب چیزوں کو قربان کر کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر امت کے حوالے کیا۔
پھر فرمایا لکم الدین، تمہیں دین کے لیے رب العالمین نے چن لیا، فلا تموتن، ایسا نہ ہو جائے کہ تم دین کو چھوڑ کر بے دینی کی حالت میں مر جاؤ۔ فرمایا الا وانتم مسلمون، نہیں بلکہ تم حالت اسلام میں مرنا، یعنی موت تم پہ آئے تو حالت اسلام ہی کے اندر آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم گواہ ہو، حاضر ہو، موجود ہو، اذ حضر، جب آ گئی تھی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال لبنیہ، جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے لبنیہ، اپنے پیارے بیٹوں سے، فرمایا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، عبادت کس کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو حضرت ابن عمر والی حدیث پڑھی پیغمبر علیہ السلام سے، جو لے کر امت کے حوالے کیا، انہوں نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، جو تیرا الہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا الہ کون تھا؟ اللہ رب ذوالجلال۔ فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادے کا جو رب ہے، فرمایا اسماعیل وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جو اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ نسل اور یہ ترتیب پیچھے سے دیکھتے جائیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے لڑی سے چلے، بنی اسرائیل کی پہچان یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوئی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے نسل، یہ دیکھتے جائیے کیسے چلتا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے آل و اولاد میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کے اندر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ترتیب یوں بنے گی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر اسی طریقے سے یہ ترتیب آگے آئے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں الگ الگ ماؤں سے، فرمایا الہ واحدہ، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے۔ مین جو مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کس کی جاتی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے تابعدار ہیں۔ جس رب نے ہمارے اندر سانس جیسے روح ڈالی، جس رب نے ہم سے یہ نکالنا ہے، اسی رب کے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہر نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہم بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے، تو اس ترتیب کے اندر اگر دیکھا جائے تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال، فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس انسان نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف کس کی جائے گی؟ میرے رب العالمین کی. اسی لیے فرمایا قرآن میں یا نعبد الہک و الہ آبائک، وہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. اے اللہ کیسے ڈرے؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم حالت کفر پہ کہیں نہ مر جاؤ. حالت اسلام کو سیکھو، مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو تو تمہاری موت اسلام کی حالت ہی میں آ جائے گی. یہ جو یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت ہے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سبق تو ہمارے لیے ہے. فرمایا الا وانتم مسلمون، وہاں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں بنیاد، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیادیں. خمس علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں. سب سے پہلے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دو. جو شخص یہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف میرے رب العالمین کی ہی کی جائے گی. اور فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا، یقینا نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کیا ہے؟ عبدہ ورسولہ، اسی میرے رب کے بندے ہیں اور اس کا رسول ہے. یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی ایک چھوٹی سی جھلک، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے، روح اللہ کے پاس چلی گئی. یہاں فرمایا من کان یعبد محمدا، جس نے نبی علیہ السلام کی عبادت کرنی تھی، فرمایا فإن محمدا قد مات، یقیناً وہ پیغمبر کریم تو اس دنیا سے چل بسے. فرمایا من کان یعبد اللہ، جس نے میرے رب العالمین کی عبادت کرنی تھی، فإنہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. قرآن کریم میں یہاں اس حدیث کی تائید کے اندر دیکھ لے، اس حدیث میں قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اسی ذات پر، اسی ہستی پر، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، جو ہمیشہ زندہ تھا ہے اور زندہ رہے گا، لا يموت، کبھی بھی اس میں موت نہیں آئے گی، کبھی اس میں بیماری نہیں آئے گی، کبھی وہ مشکل میں نہیں پھنسے گا، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا. سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، سب کو دینے والا، سب کو دے کر ان سب سے لینے والا. بہت سارے انبیاء کرام جن کو اولاد دی پھر لی، بہت سارے انبیاء کرام میں سے چند کو صرف بیٹے لے لیے، بیٹیاں نہیں دی، چند کو بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے، چند کو دونوں دے کر دونوں لے لیے. یہ لینا اور دینا، موت دینا، یہ اتھارٹی ہے تو صرف اور صرف میرے رب العالمین کی ذات کے پاس ہے. اس لیے فرمایا من کان یعبد اللہ، جس نے رب العالمین کی عبادت کرنی تھی، فرمایا فإنہ حی لا یموت، بس وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ایک نقطہ اور،
دو چیزوں نے ہمیشہ دین کی تباہی کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ہم صرف اور صرف اختلافی مسائل کو لے کر عوام کو اس میں ڈالیں گے، الجھائیں گے، تو پھر دین کی طرف نہ ہمارے علماء کرام جا سکیں گے اور نہ عوام دین کے بارے میں کوئی پہچان سکیں گے۔ تو اس لیے اتفاقی مسائل اتنے ہیں، اگر اسی کے اوپر اتفاق کیا جائے، لیکن اگر علماء کرام نہ دکھائے تو عوام کے پاس جیب کے اندر ایک بہت بڑا مفتی ہے 2 سے 4 ایج کے درمیان، جسے موبائل کہا جاتا ہے، وہ ان میں سے جا کر کیسے اختلافی مسائل نکالنا شروع کر دیتے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک یہ مسئلہ بیان کر دے وہی کر دے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑا مولوی وہی ہے جو نیٹ پر آئے، جو سکرین پہ سامنے آئے، ساری چیزیں ادھر بھی ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا وہی ہے جو اللہ کے قرآن کو بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کرے۔ جو اس سے ہٹ کر قصے کہانیوں پہ چلا جائے وہ جاہل ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں۔ تو یہاں فرمایا ہم نے صرف نعبدو پہ بات کی، اور نماز میں ایاک نعبدو، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا قالوا نعبدو، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہک و الہ آبائک، تیرے اور تیرے باپ دادے کا اور ساری کائنات کا جو رب ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ فرمایا وہ کس کا رب ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا جو رب ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام تو میں سے مسلمانوں کسی کو آتا ہے؟ یہ ہماری حالت ہے، ہم تو اپنی آبا و اجداد کو بھول چکے ہیں، لیکن ان مسائل پہ تو ہم ضرور جاتے ہیں۔ اس مولوی پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، میں اس صفحے میں نکلنا ہے، اس نے ایک کرتوتا ہے۔ جب رب العالمین نے اس کو لا کر صف میں کھڑا کر دیا اپنے سامنے، تم کون ہو اس کے اندر؟ پھر شکوک و شبہات نکالنے والے تمہیں یہ عطا کس نے دیے؟ جس کو عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہے، جس کو رب العالمین کی وحدہ لا شریک پر بالکل پتہ نہیں ہے، وہ آج کل آئیں گے اور مساجد کے اندر بیٹھ کر کے وہ نئے نئے مسائل دکھائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، دیکھیں ایک مستری ہے، اس سے ہم کبھی مسئلہ نہیں پوچھتے، کیونکہ اس سے ہم پوچھیں گے تو یہی پوچھیں گے کہ یہ دیوار کیسے لگائی جاتی ہے۔ ایک عالم ہے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ دیوار کیسے لگائی جاتی ہے۔ لیکن دین کو ہم نے صرف اور صرف انجینئروں کے حوالے کر دیا، ہم دین کے مسائل ان سے پوچھنا شروع کر دیتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو انہوں نے ایسا بتا دیا، ہمیں اپنے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، روزے کا کب سے فرض ہے، کیوں فرض ہے، کس پہ فرض ہے، اس کا پتہ نہیں۔ ہم مسلمان اپنے فرائض کو چھوڑ کر بھول کر ہم غیروں کے راستوں کو اختیار کر چکے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو سینے سے لگا کر اس پہ عمل کر دیا، فرمایا ان اللہ یرفع، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اقواما ویضع به آخرین، ایسے قوموں کو اللہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے تو پھر رب ذوالجلال ان کی مقدر میں ذلت کو اختیار کر دیتے ہیں، ذلت ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر 5 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے، وہ حدیث کا اختصار سے ترجمہ کر دے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، جو سب سے پہلے گواہی دے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز بھی قائم کرتا ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا دینا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والحج، حج ادا کرنا۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ 5 چیزیں ذہن میں رہے گی۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ اللہ کا رسول اور بندہ ہے۔ بندے کے اوپر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں بندہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں، اللہ نے خود فرمایا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، پانچویں نمبر پہ حج۔ یہ 5 چیزیں اگر ہمیں زبانی آ جائے
تو ہمیں اسلام کی بنیادوں کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم اور چھوٹا سا مسئلہ جو اس مہینے کے ساتھ تخصیص رکھتا ہے وہ یہ ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شوال کے 6 روزے رکھے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے مکمل کیے ہوں۔ اگر رمضان کے روزے خواتین پر باقی ہیں یا مرد رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں ان پہ باقی ہے تو وہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اگر رمضان کے روزے مکمل کیے شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 روزے اس میں رکھے گویا کہ وہ پورے کے پورے سال میں وہ روزہ داروں میں شمار کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اور اس کے ساتھ یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آج سے 6 دن پہ در پہ رکھے، نہیں، آج نہیں طبیعت کل رکھ لے پرسوں رکھ لے، اسی مہینے کے اندر کچھ دنوں کو چن کر 6 دن کے روزے مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہ در پہ ہی رکھتا جائے، نہیں رکھ سکا دوسرا دن کوشش کرے، تیسرا دن کرے، کوشش کرتے کرتے وہ یہ 6 روزے مکمل کر دے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر نفلی روزہ رکھ کر یا نفل نماز کی نیت کر کے ہم اسے توڑ دیں تو یہ پھر نفل کی صورت میں نہیں رہے گا، یہ پھر ہم پر واجب ہو جائے گا اور پھر اس کا رکھنا ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔